الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ 21واں باب پارہ شروع ہو چکا ہے. سورۃ العنکبوت 5 نمبر رکوع اور 45 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اللہ جل شانہ براہ راست اپنے حبیب علیہ السلام سے خطاب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، میں نے جو وحی آپ کی سینہ اطہر پہ نزول فرمائی ہے، وہ ساری کائنات اور ساری تخلیق اس ہستی کا یہ سامان ہے. اور وہ اللہ کا وہ ضابطہ حیات ہے جو میں نے تمام نبیوں اور پیغمبروں کو دیکھ کر حضرت انسان کی طرف بھیجا تھا. جو قرآن بذریعہ وحی اے میرے حبیب علیہ السلام میں نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اس پر میں نے اپنی تمام نعمتیں اور رحمتیں تمام کر دی ہیں. آپ علیہ السلام، آپ اس قرآن کی، اس میرے کلام کی تلاوت اور تشریح سے اپنے پر نور سینے کو میرے اجمال حسن سے آراستہ کرتا رہا کیا کر. تلاوت سے کیا مراد ہے؟ اتلو ما اوحی الیک، اے میرے حبیب علیہ السلام، جو میں نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، آپ اس کی تلاوت اور تلاوت کے ساتھ اس کی تشریحات. تلاوت سے یہ مراد ہوئی کہ یہ کلام میرے ذاتی اجمال حسن سے جو مخلوق مجھ سے بچھڑ گئی ہے دنیا میں، جو راستے بھٹک گئی ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام، میرا یہ پیغام اور میرا یہ کلام ان تک پہنچا دیجیے.
یہ ہے تلاوت کلام پاک۔ اتلو ما اوحی الیک، آپ کو منصب جلیلہ یہ ہے، میں نے آپ کو تخلیق ہی اس طرح کی ہے کہ میری بچھڑی مخلوق کو مجھ سے ملانا ہے۔ یہ تو آپ کا منصب جلیلہ ہے۔ آپ جب اس قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں میری ساری کائنات کو راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ میرے نظام ہستی میں نے اس اپنے قرآن اور کلام میں یہ قوت اور طاقت، یہ حسن اور یہ رعنائیاں سمور پرو کے رکھ دی کہ ہر بھولے بھٹکے ہوئے انسان کو سلامتیوں کے راستے نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا تلاوت کلام پاک۔ جب اللہ جل شانہ آپ علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کا حکم دے رہے ہیں تو آپ علیہ السلام کے منصب جلیلہ کی طرف آگاہی فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اس عظمت سے دنیا میں بھیجا کہ جب بھی کبھی آپ کا لبھائے مبارک سے کوئی چیز نکلی، ہر تاریکی کا، ہر باطل کا، ہر کفر کا جگر کے ٹکڑے کر کے، یہ ہے تلاوت کلام پاک۔ جو اللہ کا کلام ہے اس کی شان ہی یہی ہے، اور جو اللہ کے حبیب علیہ السلام ہے ان کی شان ہی ہے کہ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر غم، ہر حزن، ہر بدبختی کے زندان کو پھاڑ کے رکھ دیتے۔ یہ ہے تلاوت کلام پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی شان ہے۔ آپ جب اپنے منصب جلیلہ کو مخلوق خدا پہ تقسیم فرماتے ہیں، ہر بچھڑے ہوئے کو وصال نصیب ہوتا ہے، ہر دکھ درد کے مارے ہوئے کو سلامتیوں کے بسیرے نصیب ہوتے ہیں۔ اس کی روانیاں سدا بار ہیں، اور ساری کائنات اسی چراغ سے روشنی لے رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اتلو ما اوحی، جو آپ کو بذریعہ جبرائیل امین گنجینہ رحمت کے خزانے عطا ہوئے کائنات میں کسی کو یہ ملکہ حاصل نہیں ہے، ان امانتوں کا کوئی امین نہیں ہے۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، میں نے تمام نعمتیں تم پہ تمام کر دی۔ او خیا، وہی کیا ہے
جو اللہ جل شانہ نے چیز تخلیق کی ہے اس کو بنانے سنوارنے کا، اس کے حسن و جمال کا، اس کی رہنائیوں کا، اس کے پھولنے پھلنے کا، اس کی حیات کا اور اس کی عظمت کا سارا سامان اس کائنات نے سمو کے اور پھر پرو کے رکھ دیا رب جلیل نے. یہ وہی ہے. کسی بھی غیر نبی کو یہ ملکہ حاصل نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو. تمام نبیوں اور رسولوں کی عصمت یہ ہے کہ تمام مشکلات ان کے ہاتھوں میں ڈال جاتی اور روانیوں میں بدل جاتی. کیونکہ اللہ جل شانہ نے یہ کائنات تخلیق کی ہے. اس کے تمام گھٹنے بڑھنے کے سامان، پھولنے پھلنے کے سامان، اس کی حقانیت اور پس منظر اس کے اسرار و رموز سارے کے سارے اس وحی میں سمو کے رکھ دی اللہ جل شان. اللہ فرما رہے ہیں اتلو ما فی من الکتاب. الکتاب قرآن الفرقان، کسی بھی مخلوق کی لکھی ہوئی تحریر، تقریر اور کتاب اس میں فرق کر کے رکھ دیتی. جو خیر اور شر کو الگ کر دیتی ہے، جو حق اور باطل کو الگ کر دیتی، اس میں کوئی جھول نہیں ہے. اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور تمام مخلوق خدا وجہ جب بھی کسی موسم میں، کسی رتوں میں، کسی خطے میں اس کی تمام ضروریات زندگی، اس کا تعلق معاملات سے ہو، اس کا تعلق موت اور برزخ اور آخرت اور معاشرت سے، ہر ایک سے پردہ اٹھا دیتی. الکتاب کتاب وہی ہے جو جبرائیل امین لے کر آئے اور آپ علیہ السلام کے سینہ اطہر میں اتاری. قرآن آب حیات ہے. یہ وہ آب حیات ہے جو انسان کی ہر پیاس کو بجھا دیتا ہے، خواہ اس کا تعلق اس عالم فانی سے ہو یا اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کا. تمام حجاب اٹھا دیتا ہے. اگر سارے قرآن نصیب ہو گیا تو یہ مشتاق خاکی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کا اہل ہو گیا. یہ الکتاب ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ
یہاں صلات کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اگر نماز بھی ہے تو اس کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا. اس کارگاہ حیات میں مبارک ہے وہ شخص جس نے اپنی نماز قائم کر لی. نماز کا قائم کرنا تمام بت خانوں کے زندانوں سے نجات اور اپنے رب جلیل کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنا. جب دل کی ناخوانوں سے یہ چور اور ڈاکو اور قذاب، یہ بت خانے اور صنم خانے، یہ کفر و شرک اور ان کی ہولناکیاں ان بت پرستیوں کے، یہ جو بت پرستیاں ہیں، خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے امید رکھنا، یہ سب سے بڑا بت ہے اور سب سے بڑی بت پرستی ہے. اگر ان زندانوں سے اور ان سلاخوں سے نجات نصیب ہو جائے اور وہ اپنے کردار اور اعمال میں ہر اس باطل اور کفر سے ٹکرانے کی اہلیت رکھتا ہو جو منشا ربانی کے خلاف، تو اس نے اپنی نماز قائم کر لی. جب دل مثل آسمان ہے اور ذکر مثل ستارے ہیں، باصیت قلب وہ عرشی ہوتے ہیں اور باصیت قالب وہ فرشی ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ کی ان رحمتوں کے سمندر بے پناہ اپنے سینے میں سمائے ہوتے ہیں اور مخلوق خدا میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اس نے اپنی نماز قائم کر لی. اقیم الصلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی وہ برکات جن کا تعلق وہی سے تھا، جب دل کے ناخانے میں ان کو سمو کے حزینے جان ملایا تو جہاد اکبر پہ قدم رکھنا میرے لیے آسان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک موجود ہے کہ اگر کفار کے ساتھ جہاد کرو، تمہارا جسم زخموں سے چور اور چور ہو جائے، تمہاری تلواریں ٹوٹ جائے، اس سے بہتر اس شخص کا جہاد ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جہاد دنیا میں کرتا ہے. حرص و حواس کا مارا ہوا یہ انسان
جب اپنی امیدیں اپنے سچے خالق اور مالک اور پالنہار سے اٹھا کے مخلوق پہ رکھتے تھے، یہ سب سے بڑا بت خانہ ہے۔ اس دنیا میں جس اللہ کے مرد مومن نے اس بت کے جگر کے ٹکڑے کیے اور اپنے قلب کو ان گندگیوں اور غلاظتوں سے پاک کیا، اسے اللہ جل شانہ نے قلب سلیم عطا فرمایا۔ اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے گفتار و رفتار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پھوٹ پھوٹ کے نمودار ہوئے اور ساری کائنات کو سیراب کر گیا۔ یہ ہے جی اقیم الصلاۃ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جب صلاۃ کی حقیقتوں سے عجاب اٹھے، جب مجھے روانیاں نصیب ہو گئی، جب مجھے وہ نزاکتیں اور لطافتیں نصیب ہوئی، کوئی بھی بد کرداری جو منشاء نبوت کے خلاف ہو، اس کفر سے میں ٹکرا گیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ صلاۃ، یہ جو صلاۃ لفظ ہے، صلاۃ، اس کی حقیقت اور شناخت بیان ہو رہی ہے یہاں۔ سب سے پہلی شناخت جس کو اقیم الصلاۃ کا شرف ہوا، وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے۔ اگر ہم عدل سے دیکھیں اور انصاف کریں اور اپنا فیصلہ صحیح کریں، اگر ہم ہوش و آواز میں ہیں، اگر ہم اپنے ماں باپ اور اہل و عیال پہ کچھ رحم کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ میری یہ مجبوری ہے، میں اپنے رب سے حیا کروں۔ مجھے میرے آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے میرے رب کے ہاتھ میں دیا۔ میرا رب میرا محبوب ہے، میرا فیصلہ، میرا اول، میرا آخر، میرا ظاہر، میرا باطن، اے میرے مہربانوں، اس کی نعمتوں کے سمندر بہ کر ٹھانڈے مارنے، سارے کے سارے ہو ان سمندروں میں، اس نعمت کے دسترخوان پہ سدا بار سلامتیوں اور خوشیوں کی دنیا میں قدم رکھو۔ کہ میری مجبوری ہے، میں اپنے خالق سے حیا کرتا ہوں۔ جو بھی اس دنیا میں داخل ہوا، جس نے بھی اس دسترخوان پہ قدم رکھا، جس نے ایک قدم بڑھایا اپنے رب کی طرف،
اللہ جل شانہ کی رحمتوں نے اس کو اپنے ان جھولوں کی طرف سمیٹ لیا جو سدا بہار ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے رب سے کسی بھی بے حیائی سے حیا کرتا ہوں۔ میں نے جب بھی اپنے رب کو پکارا، میں نے سب سے قریب اپنے رب کو پایا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے۔ جو جام مثالی مجھے میرے آقا علیہ السلام نے پلا دیا ہے، میرے وجود کے ذرے ذرے سے حیاداریاں انوار و تجلیات کی طرح میرے وجود سے وہ نمودار ہونی شروع ہو گئی۔ یاد کرو وہ وقت جب تم میرے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت رضوان لے رہے تھے۔ وہ موت کی بیعت تھی۔ وہ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ مکے کی گلیوں کوچوں اور اقصاروں میں آپ کا دل دکھانے والے بھی تھے، اور آپ پر سب کچھ لٹانے والے بھی موجود تھے۔ عہد وفا یاد رکھنا۔ اے دو پل کے مسافر، مت بھول کہ ہر چیز کی داتا کو خبر ہے۔ تو نے اپنے آقا علیہ السلام سے عہد وفا کی بیعت کی ہوئی ہے۔ تو نے فیصلہ کیا ہوا ہے، تجھے تائید باری حاصل ہے، تو اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تیرے سینے کو گنجینہ رحمت بنا دیا تیرے رب نے۔ کائنات تجھ سے سلامتیاں اور خیر و امن، اور تو کائنات کے حسن کا راجہ و مہاراجہ ہے۔ آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ فرماتے ہیں، میرے حبیب علیہ السلام، میں نے تمہارا سینہ اور تمہارا وجود ان شانوں سے بھیجا ہے، اس عظمت سے بھیجا ہے کہ میں نے تمام نعمتیں تجھ پہ لوٹا دی۔ تیرے وجود کے صدقے ساری کائنات کو ویسے افتخار کر دیا ہے۔ جس نے بھی اس آب حیات کا ٹھنڈا پانی پیا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اس کو یہ دعا ہے، اللہ پاک اس قرآن پاک کی شفا کو، اس قرآن پاک کی دعا کو، اس کی نعمتوں اور رحمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے۔
بہر اللہ یہ قرآن ہمارے لیے بخشش کا سامان بنانا، اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کی پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمانا۔ بہر اللہ آج کی نشست اپنی بارگاہ میں قبول